السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میری یوٹیوب فیملی ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹالرنس، بردباری، رواداری، تحمل، برداشت۔ آج ہم جس مسئلے سے دو چار ہیں وہ ہے صبر کا نہ ہونا۔ ہم لوگوں کے اندر صبر ختم ہو چکا ہوا ہے، ہم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، ہمارے اندر رواداری ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو آج ہم صبر، برداشت، رواداری، بردباری کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کچھ مثالیں لیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ صبر کا ہماری زندگی میں، برداشت کرنے کا ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ہے۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس۔ بردباری، رواداری کا مطلب ہے ان چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بردباری کا نمونہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ بائی گاڈ، خدا کی قسم، انہوں نے کبھی بھی میرے کسی کام پر یا میرے کسی کال پر مجھے کبھی نہیں جھڑکا یا ڈانٹا یا کسی بات پر اعتراض کیا۔ بعض اوقات ہم بہت غصے میں ہوتے ہیں اور کسی کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہم بردباری کا، رواداری کا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ اگر ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور اگر ہم چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے تو ہماری زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے کو احسان کا نام دیا گیا ہے۔ اتنا مبارک رشتہ ہے، اتنا پیارا رشتہ ہے، لیکن آج کل کی نفسا نفسی کے دور میں ہم چیزوں کو برداشت کرنا بھول گئے ہیں، جس وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہیں اور خدا نخواستہ زندگی کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جیسے طلاق کا معاملہ خدا نخواستہ بہت بڑا گناہ ہے، زمین آسمان ہل جاتے ہیں اس معاملے پر۔ یہ سارے کے سارے مسائل عدم صبر کی وجہ سے ہے، صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ نکاح کے مقدس رشتے کو احسان کہتے ہیں۔ اور اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں تو شاید یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشتہ خاطر ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ بردباری اور حلم ایک ایسی صفت ہے جو خود اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں شامل ہے۔ ان اللہ غفور الحلیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حلم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، بردباری اور نرم روی۔ اس پیراگراف سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ بردباری کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے بدترین دشمن ابو سفیان کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ کہہ کر اس کو تعظیم دی کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری۔ ایک بار ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر یورن کر دیا۔ کچھ لوگ اسے مارنے کو دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں روکا اور فرمایا، اسے کیوں مارتے ہو؟ ایک ڈول پانی بہا دو۔
اس امت کو تو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، انہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹے کپڑے کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے چادر پکڑ لی اور اس طرح کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ اس نے اپنی ضرورت بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں اسلامی کتابوں سے ملتا ہے، ایک گلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا اکثر، تو ایک بڑھیا جو ہے نان مسلم غیر مسلم اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے۔ تو 2-4 دن 5 دن گزرے، لیکن وہ بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا، یعنی کہ اس عمل کو نہ دہرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی میں اس کے گھر کا دروازہ نوک کیا، کٹکھٹایا، اور اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف فرمایا، تو وہ بڑھیا نے اندر آنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بڑھیا بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کے گھر کے اندر کی صفائی وغیرہ نہیں ہوئی اور گھڑا پانی کا خالی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی، گھر کی صفائی کی، اور اس کے گھڑے کو پانی سے بھرا اور اس کی تیمارداری کی، جس سے متاثر ہو کر وہ بڑھیا غیر مسلمان ہو گئی۔ یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی، صبر کی، تحمل کی، برداشت کی شان۔ کس طرح اپنے اخلاق سے غیر مسلموں کو زیر کرتے اور مسلمان ہو جاتے وہ لوگ۔ بردباری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے۔ اقوال نعمانی: جس شخص میں حلم، بردباری، قوت برداشت کی صفت ہو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص بردباری اختیار کر لیتا ہے لوگ اس کی عزت و تعظیم فرماتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ۔